الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب، اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی ہے، اور اس کریم اللہ کا بے پایہ کرم ہے، اس کا بے انتہا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ احباب، یہ جو رجب شریف کا مہینہ ہے، یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ احباب، قرآن مجید فرقان حمید کے بعد جو یہ معراج النبی کا معجزہ ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جو پہلا معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کا، سب سے بڑا معجزہ، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ جس کو کہا جا سکتا ہے وہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کا جو عام اصطلاح میں معنی ہے، اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کا دیدار ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اب اس رات میں جو فقہا اور بہت ساری کتب میں جو باتیں درج ہیں، ان میں 27 رجب المرجب، اس پہ زیادہ لوگوں کا کہہ لیں کہ اکتفا ہے، زیادہ لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ معراج 27 رجب کو ہوئی، لہٰذا رجب کی کسی اور تاریخ کو بھی مان لیں تو اس پہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا۔ معراج تو ہوئی ہے، وہ 27 کو مان لیں یا 17 کو مان لیں، اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی بحث کرنے والی بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا۔ احباب، اللہ رب العزت کا دیدار کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے التجا کرتے ہیں کہ رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنے حسن کا جلوہ دکھا۔ جواب کیا آتا ہے؟ لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ ارے اللہ رب العزت کا دیدار کرنا اگر کوئی عام سی بات ہو، اگر کوئی عام سی چیز ہو تو اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کروا دیتے۔ روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار گزارش پیش کی، کئی بار درخواست پیش کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، یا اللہ مجھے اپنے حسن کے جلوے دکھا دے، یا اللہ مجھے اپنی قدرت کاملہ دکھا دے، لیکن جواب کیا ملتا تھا؟ موسیٰ تو میرا دیدار ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھا تو اللہ رب العزت نے اپنے حسن کی تجلی کا ایک پرتو کوہ طور پہ ڈالا، موسیٰ علیہ السلام پر نہیں، اپنی تجلی کوہ طور پہ ڈالی تو طور جو تھا وہ جل کے راکھ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کا دیدار کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ سنیں میرے مصطفیٰ کو اللہ نے یہ کیا مقام عطا فرمایا ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسجد یکساں سے پھر آسمانوں کی بلندیاں طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے آگے جاتے ہوئے پھر سدرۃ المنتہا سے اور پھر جناب علی لامکاں سے بھی آگے جب اللہ رب العزت کے قرب میں پہنچے، ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنا کا مقام حاصل کر لیا، جب اللہ کے بالکل قریب ہو گئے تو اللہ رب العزت پھر ارشاد فرمانے لگے، اس میں قرآن یوں گویا ہوتا ہے کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے، اپنے خاص بندے سے وہ وحی فرمائی جو اس کو اکیلے میں وحی فرمانی تھی۔ باقی جتنی بھی وحی کا سلسلہ تھا، جو اللہ کا پیغام تھا، وہ جبریل امی کے ذریعے سے آتا تھا۔ اب ایسا مقام ہے، اب ایسا سٹیج ہے، ایسا منظر ہے کہ محبوب اور محب دونوں آمنے سامنے ہیں، اور پھر راز اور نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ باتیں جس کا کسی اور کو علم نہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ مل کے جو راز اور نیاز کی باتیں ہوئیں وہ کسی عام بندے پر افشا نہیں ہوئیں، عام کو چھوڑو خاصوں پر بھی نہیں ہوئیں۔ یہ وہ وحی ہے جس کے درمیان میں جبریل امی بھی موجود نہیں ہے، صرف محبوب ہے اور محب ہے۔ تمام فاصلے ختم ہو گئے، تمام دوریاں ختم ہو گئیں۔ اگر کوئی فاصلہ رہا، اگر کوئی فرق رہا تو وہ خدا اور رسول کا فرق تھا، اگر کوئی فرق رہا تو وہ محب اور محبوب کا فرق تھا، اگر کوئی فرق رہا تو وہ معبود اور بندے کا فرق تھا، اگر کوئی فرق رہا تو وہ ساجد اور مسجود کا فرق تھا، اگر کوئی فرق رہا تو وہ خالق اور مخلوق کا فرق تھا۔ اس کے علاوہ تمام فرق مٹ گئے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری اللہ سے ملاقات ہوئی، باقی راز و نیاز کی باتیں کسی کو نہیں بتائی گئیں، ایک بات صرف بتائی گئی۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر سلام ہو، تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور تجھ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اور میرے محبوب کریم نے جواباً جو عرض فرمایا عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا مجھ پر بھی رحمت ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی رحمت ہو۔ دیکھو کتنا کریم محبوب ہے، کس جگہ پہ بیٹھا ہے، اللہ رب العزت کے قرب میں بیٹھے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ محبوب پر سلام بھیج رہا ہے، اور محبوب کتنا کریم ہے، اپنی امت سے کتنا پیار کرتا ہے، وہاں پر بھی امت کو نہیں بھولا۔ فرمایا مجھ پر بھی سلامتی ہو اور میری امت پر بھی سلامتی ہو۔ ایسے آقا کے لیے پھر درود و سلام کے نذرانے پیش نہیں کرنے چاہیے؟ جب میرے آقا واپس آئے، اب جب میں نے گزارش کی پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما دے، یہ ایک بات یاد رہے کہ کسی بھی نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوا کرتی۔ دعا کو کسی وجہ سے مؤخر کیا جا سکتا ہے، دعا کو اس کا قبول ہونے کا وقت جو ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی نبی کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، فوراً دعا قبول نہ ہوئی، لیکن مصطفیٰ کریم کی جو شب معراج کی رات تھی، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شب معراج تک مؤخر کر دیا۔ اب معراج کی رات ہے، اللہ رب العزت محبوب کریم کو 50 نمازوں کا تحفہ دے کر واپس بھیج رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور موسیٰ سے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ میرا محبوب میری تجلیات کا مرکز اتم بن کر آ رہا ہے، تو اس کو دیکھتا جا، اس آئینے کو دیکھ کر میرا حسن و جمال تکتا جا۔ موسیٰ تو نمازوں میں تخفیف کے بہانے سے اس کو واپس پلٹاتے رہنا، میں تھوڑی تھوڑی نمازیں تخفیف کرتا رہوں گا، میرا محبوب میرے پاس آئے گا، یہ مجھے دیکھتا جائے گا، جب تیرے پاس آئے گا تو پھر تو میرے محبوب میں میرے جلوے دیکھتے جانا۔ وہ کتنا کریم نبی ہے جو ہمارا نبی ہے، کتنا کریم نبی ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو دیدار کرانا چاہتا ہے، اگر اپنا
جلوہ کسی کو دکھانا چاہتا ہے تو پھر اس کو محبوب کریم کے شیشے میں دکھاتا ہے. ڈائریکٹ اللہ کسی کو اپنا جلوہ نہیں دکھاتا، اگر دکھاتا ہے تو پھر محبوب کے شیشے میں دکھایا کرتا ہے. اب پیارے آقا واپس آ جاتے ہیں، معراج سے واپس آ جاتے ہیں. جب آتے ہیں تو آپ کفار مکہ سے، جو مکہ کے کفار اور مشرک تھے، ان کو معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اور یہاں تک صرف آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور پھر واپس آیا ہوں. سارا واقعہ بھی نہیں بتایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی بات کی ہے. تو کفار نے، جو مشرکین تھے، انہوں نے واویلا شروع کر دیا، باتیں بنانی شروع کر دی کہ جی یہ کوئی بات ہے، وہ سینکڑوں میل دور ہے. بندہ تو اب اس وقت گھوڑے تھے، اونٹ تھے، گدھے تھے، خچر تھے، کوئی تیز رفتار سواری تو موجود نہیں تھی. وہ کہتا ہے یہ پیدل والا سفر ہم تو مانتے ہی نہیں اس بات کو راتوں رات کو بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جائے اور واپس آ جائے، ہم اس بات کو ہرگز نہیں مانتے. اب ابو جہل لوگوں کو اکٹھا کر کے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھی چل جاتا ہے. کہتا ہے ابو بکر، وہ جو تیرا دوست ہے، آج تجھے پتا ہے اس نے کیا کہہ دیا؟ وہ کہتا کیا کہہ دیا؟ بلکہ اس سے پہلے ابو بکر سے ابو جہل سوال کرتا ہے کہ ابو بکر تو یہ بتا، کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ رات کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا پھر واپس آیا، یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ اب آگے بھی کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر تھے. وہ کہتے ہیں اچھا تو مجھے یہ بتا کہ یہ بات کہی کس نے ہے، پہلے مجھے یہ بتا کہ یہ بات کہی کس نے ہے، تیرا جواب پھر میں دیتا ہوں. ابو جہل کہتا ہے کہ وہ جو تیرا دوست ہے نا، یہ اس نے کہا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر، قربان جاؤں تیری صداقت پہ، آپ کہتے ہیں اگر میرے دوست محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو اس نے سچ کہا ہے. فرمایا میں نے تو اس کے کہنے پہ اتنی بڑی بات، ہم نے تو اللہ کو مان لیا. اس نے کہا کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمارے خدا نہیں ہیں، ہم نے ان کو توڑ دیا. اس نے کہا ایک خدا ہے، ہم نے ان کو مان لیا. ارے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ میں اس کو قبول کرتا ہوں. اور فرمایا گیا کہ اسی صبح سیدنا صدیق اکبر کو صدیق اکبر کے لقب سے سرفراز فرمایا گیا. اور کیوں نہ فرمایا جاتا؟ اللہ رب العزت پھر قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. یہ جو حق کو لے کے آنے والے ہیں اور جو حق کو تصدیق کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے فلاح پانے والے ہیں. اور میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اس آیت مبارکہ پہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی ہے. اب ابو جہل کو تو چاہیے تھا نا کہ وہ اپنے کسی کافر کے پاس جاتا، وہ اپنے کسی منافق کے پاس جاتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر سکتا. وہ ابو بکر صدیق کے پاس کیوں جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو جہل بھی ابو بکر صدیق کو سچا اور صادق مانتا تھا. ارے صدیق اکبر کی شان وہ ہے کہ کفار بھی اس کو سچا مانتے ہیں. ابو بکر صدیق کی شان وہ ہے کہ جو کافروں کا سردار ہے وہ بھی اس کو سچا مانتا ہے. ارے اگر آج ہم ابو بکر صدیق کا نام سن کے بگڑ جائیں تو پھر اس پہ سوچنے والی بات ہے. ہمیں ابو بکر صدیق کی شان کو منوان تسلیم کرنا چاہیے، ابو بکر صدیق کا نام سن کر اس کو سلیوٹ کرنا چاہیے. کیوں کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ابو بکر صدیق سچ کی تصدیق فرمانے والا ہے. اب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.